السلام علیکم، میں ہوں محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹاک گالا۔ ہماری نظریں اب لاہور جلسے پر ہیں اور حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کرنے کو ہم لوگ تیار نہیں ہیں، ایسا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان کا۔ سربراہ پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے ملتان جلسے کے بعد حکومت پاکستان کو مزید ٹف ٹائم دینے کا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ لاہور جلسے کی تیاری ابھی سے کرنی شروع کر دی ہے۔ پی ڈی ایم کا جو اہم سربراہی اجلاس ہے 8 دسمبر کو اسلام آباد میں بلا لیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ اب ہماری نظریں لاہور جلسے پر ہوں گی اور حکومت کے ساتھ ہم کسی قسم کے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پیپلز پارٹی کے رہنما سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے سربراہ پی ڈی ایم سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران مولانا فضل الرحمان نے ملتان میں کامیاب جلسے پر ان کو مبارکباد دی اور گیلانی صاحب کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے بیٹوں نے بہت قربانیاں دی ہیں کیونکہ آپ کے بیٹے پولیس گردی کا شکار ہوئے ہیں۔ اب ہمارا جو لاہ عمل ہے وہ لاہور جلسے پر ہے۔ 8 دسمبر کو اس حوالے سے انہوں نے اجلاس بلا لیا ہے، ان کا سربراہی اجلاس اسلام آباد میں پی ڈی ایم کا جو سربراہی اجلاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو عوام نظر نہیں آتے تو جلسے کہاں سے نظر آئیں گے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پی ڈی ایم کے کارکنوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پی ڈی ایم نے کراچی جلسہ میں ثانیہ کارساز سے منسوب کیا، جبکہ ملتان کا جو جلسہ ہے پیپلز پارٹی نے یوم تاسیس جو تھا پیپلز پارٹی کا 53واں یوم تاسیس تھا اس کے ساتھ منسوب کیا۔ پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے اس کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا۔ اس کے مقابلے میں وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ ہم اس مرتبہ لاہور میں جیسے ہمیں ملتان میں جلسے سے روکا پی ڈی ایم کو، ہم جلسے سے روکیں گے نہیں، لیکن قانون پر عملداری ہوگی اور اس سلسلے میں اگر جو پی ڈی ایم کے رہنما ہیں، جو اپوزیشن لیڈرز ہیں، انہوں نے کسی قسم کی بھی قانون شکنی کی تو ان کو ہم گرفتار کریں گے، ایسا کہنا تھا وزیر اطلاعات شبلی فراز کا۔ رخ کرتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات پر جو ٹیکس ہے اس میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ پیٹرول پر جو لیوی ہے اس کو کم ₹1.32 کم کر دیا گیا ہے، فی لیٹر ₹1.32 کم کیا گیا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکسوں میں رد و بدل کیا ہے۔ ڈیزل پر جو پیٹرولیم کی جو لیوی ہے اس پر ₹2.43 فی لیٹر کم کیا اور پیٹرول پر ₹1.32 کمی کی گئی ہے اور اس کا اطلاق 1 دسمبر سے ہو چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی ₹30 جیسے ہم نے بتایا تھا کہ ₹30 حکومت لے رہی ہے اس وقت ہائی سپیڈ ڈیزل پر، تو اس نے ₹30 کم کر کے ₹27.57 کر دی ہے اور پیٹرول پر لیوی ₹30 سے کم کر کے ₹28.68 فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر سیلز ٹیکس جو ہے اس میں 58 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ڈیزل پر سیلز ٹیکس ₹14.74 سے بڑھا کر ₹15.32 کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول پر جو سیلز ٹیکس ہے اس کو ₹14.63 برقرار رکھا گیا ہے۔ ڈیزل پر جو فریٹ مارجن ہے وہ 32 پیسے فی لیٹر کم کر دیا گیا ہے اور ڈیزل کا جو فریٹ مارجن 97 پیسے سے کم ہو کر 75 پیسے کر دیا گیا ہے اور جو پیٹرول پر جو فریٹ مارجن ہے اس کو 4 پیسے کم کیا گیا ہے۔ اس کو فریٹ مارجن جو ہے وہ ₹3.48 سے کم کر کے انہوں نے ₹3.44 کر دیا ہے۔ رخ کرتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کا۔ ٹیکسٹائل ملز نے 30 لاکھ گانٹھوں کے درآمدی معاہدات کر لیے ہیں۔ پاکستان ٹیکسٹائل جو ملز ایسوسی ایشن ہے اس نے بیرون ممالک سے روئی کی جو تقریباً 30 لاکھ گانٹھوں کے درآمدی معاہدوں کے لیے انہوں نے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کاٹن مارکیٹ میں گزشتہ ہفتے ٹیکسٹائل اور سپننگ ملز کی جانب سے روئی کی معیاری خرید و فروخت جاری رہی، خاص کر کے اس کی جو خرید ہے وہ جاری رہی اور دوسرے لوگ بھی اس کے اندر روئی کی فروخت کے اندر دلچسپی لے رہے تھے۔ بہرحال مجموعی طور پر جو صورتحال ہے اس میں روئی کا بھاؤ مستحکم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری جانب اطلاعات کے مطابق فی الحال ٹیکسٹائل ملز کی جانب سے بیرون ممالک سے روئی کی تقریباً 30 لاکھ گانٹھیں درآمد کی جائیں گی اور اس کے لیے معاہدہ کر لیا گیا ہے۔ اگر ہم اوورال دیکھیں تو سندھ میں روئی کا جو اس کے ریٹس کی اگر بات کریں تو سندھ میں جو اس کا بھاؤ ہے فی من وہ ₹8,600 سے ₹9,400 تک متعین کیا گیا اور پھٹی کا جو بھاؤ ہے اس کو فی من ₹3,200 سے لے کر ₹4,300 کے درمیان رکھا گیا ہے۔
पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में जो रुई का जो भाव है फी मन वो 8,800 से 9,600 तक रखा गया है, और फट्टी का जो भाव है उसको 3,300 रुपए से 4,800 रुपए के दरमियान में रखा गया है। कराची कॉटन एसोसिएशन की जो स्पॉट रेट की जो कमेटी है उसने स्पॉट रेट फी मन 100 रुपए बढ़ाकर स्पॉट रेट फी मन 9,450 रुपए फी भाव पर बंद कर दिया है। कराची कॉटन ब्रोकर्स के जो फोरम के जो चेयरमैन है नसीम उस्मान, उन्होंने बताया है कि बैनुल अक़वामी कॉटन मार्केट में रुई का भाव जो है वो मजमूई तौर पर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इसका हमने जो भाव है उसको 100 रुपए बढ़ाया है। नाजरीन, कोरोना वायरस की जो वैक्सीन हमने बताया था पिछले हफ्ते, पिछले माह से हम इसका तज़किरा कर रहे थे कि नवंबर का आखिरी हफ्ता जो है वो उसके लिए बड़ा साजगार होगा, और इस हफ्ते में 10 दिसंबर की जो डेडलाइन है ख़ास करके फाइज़र के हवाले से, जिसमें उसकी सेल्स के ऊपर जारी किया जाएगा, उसको एनओसी दिया जाएगा, इस हवाले से एक खुशाइंद खबर सामने आई है। बरतानिया ने वैक्सीन जो कोरोना की वैक्सीन है उसको वसी पैमाने पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। ये बात हो रही है फाइजर और बायोटेक के इश्तराक से जो वैक्सीन बनाई गई है। बरतानिया से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया ने कोरोना वैक्सीन की वसी पैमाने पर इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानिया दुनिया का पहला मुल्क होगा जिसने कोरोना वैक्सीन की बड़ी वसी पैमाने पर इजाजत दी है। ब्रिटिश रेगुलेटरी अथॉरिटी का कहना है कि फाइजर और बायोटेक की जो वैक्सीन है वो कोरोना वायरस से तकरीबन 95% तक मरीजों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, और इस वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आइंदा हफ्ते से शुरू करने जा रहे हैं। ब्रिटिश रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक आइंदा हफ्ते से शुरू की जाने वाली वैक्सीनेशन जो है उसमें सबसे पहले तरजीही बुनियादों पर जो है वो वैक्सीन करने का जो अमल शुरू किया जाएगा। सरकारी हेल्थ के हुकाम के मुताबिक हुकूमत ने बुध के रोज से हेल्थ केयर की जो प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से फाइजर और बायोटेक की वैक्सीन इस्तेमाल करने की सिफारिशात की मंजूरी दे दी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानिया ने पहले ही 40 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया हुआ है, जो कि 20 लाख लोगों के लिए काफी है, क्योंकि इस वैक्सीन की 2 डोजेज यानी 2 खुराकों पर मुश्तमिल होगा, और उन्हें एक दिन में 2 मरतबा वैक्सीन दी जाएगी। बरतानवी हुकाम का कहना है कि 10 मिलियन के करीब जो वैक्सीन हैं वो जल्द दस्तयाब होनी चाहिए, और मुल्क में वैक्सीन की जो पहली खुराक का अमल है वो आइंदा आने वाले दिनों में पहुंच रही है। बरतानवी सेक्रेटरी जो सेहत है मैट हैंकॉक, उनका कहना है कि मुल्क भर में वैक्सीन की तैयारी और उसकी दस्तयाबी, जो वैक्सीन फाइजर और बायोटेक की इश्तराक से तैयार हुई है उसकी दस्तयाबी का आइंदा हफ्ते यकीनी बनाने का जो है अमल उसका आगाज कर दिया गया है, और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आइंदा हफ्ते के आगाज से ही शुरू कर दिया जाएगा, जो कि एक इंतहाई खुश आइंद खबर है। बात की हमने फाइजर और बायोटेक की कंपनी की जो बनाई कोरोना की वैक्सीन है, उसके बाद अब हम बात करते हैं मॉडर्ना की तरफ से। मॉडर्ना जो कि उसने भी अमेरिका और यूरोप में अपनी कोरोना की जो वैक्सीन है, कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो वैक्सीन है उसकी हंगामी बुनियादों पर मंजूरी की दरखास्त दे दी है। अमेरिकी दवासाज कंपनी इदारे मॉडर्ना ने अपनी जो कोरोना वैक्सीन के वसी तर इस्तेमाल के लिए अमेरिका और यूरोप में हंगामी मंजूरी की दरखास्त दे दी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मॉडर्ना की दरखास्त पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के हुकाम आजमाइशी मराहिल के बाद फैसला करेंगे। फैसला ये होगा कि आया मॉडर्ना की जो वैक्सीन है वो हंगामी इस्तेमाल के लिए महफूज और मुअस्सर है या नहीं। मॉडर्ना का जो दावा है, उसने दावा ये किया था कि जो इनकी बनाई हुई वैक्सीन है वो 94.5% तक मुअस्सर साबित होगी, जो कि उन मरीजों के लिए जो कोरोना वायरस से इस वक्त इस वबा का शिकार हुए हैं। मॉडर्ना ने उम्मीद जाहिर की है कि वो जल्द ही बरतानवी हुकूमत की भी मंजूरी हासिल कर लेंगे, क्योंकि उनके पास बुजुर्गों समेत 30,000 रजाकारों पर वैक्सीन का जो आजमाइशी नताइज है वो मौजूद है। इसके हवाले से हम पहले भी ब्रेक कर चुके हैं न्यूज। तहम बरतानवी सेहत के हुकाम का कहना है कि उस वक्त तक फाइजर और ऑक्सफोर्ड की जो दवासाज कंपनियां हैं एस्ट्रांजिका के इश्तराक से तैयार होने वाली जो कोरोना की वैक्सीन है वो उसकी हंगामी बुनियादों पर मंजूरी उन्होंने दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तैयार करदा वैक्सीन सबसे सस्ती है, और इसकी अब हम बात करते हैं इनकी कीमतों के ऊपर, तो ये सबसे सस्ती बताई जा रही है। इसकी जो ऑक्सफोर्ड की जो तैयार करदा वैक्सीन है उसकी एक डोज की जो कीमत है वो तकरीबन 3 बरतानवी पाउंड बताई जा रही है, जबकि वैक्सीन जो फाइजर की वैक्सीन है उसकी जो कीमत है वो तकरीबन 15 पाउंड, और मॉडर्ना की जो वैक्सीन है उसकी तकरीबन 25 पाउंड एक डोज की कीमत बताई गई है।
آکسفورڈ یونیورسٹی کی تیار کردہ ویکسین کی تقسیم کرنا اور دور دراز علاقوں تک پہنچانا آسان ہے، کیونکہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو ویکسین تیار کردہ ویکسین ہے ایسٹرازینیکا، اس کو کم درجہ حرارت، جیسے کہ فائزر اور بائیو ٹیک کی جو ویکسین ہے اس کو بہت زیادہ کم درجہ حرارت ریکوائرڈ ہے، اس کو اتنا زیادہ کم درجہ حرارت ریکوائرڈ نہیں ہے حرارت میں۔ تاہم آزمائش کے جو مراحل ہیں اس میں آکسفورڈ کی جو ویکسین ہے اس کے مثبت جو نتائج ہیں وہ 62 سے تقریباً 90% ہے، جو کہ فائزر اور موڈرنا کی جو ویکسین ہے اس سے بہت ایک ڈفرینس نظر آتا ہے کہ ان کی ویکسین 90% اور 95% تک مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان میں کورونا کی لہر اور پاکستان میں جو آج مارکیٹ کی جو صورتحال رہی اس پر ہم بات کریں گے۔ وقفہ شامل کرتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر میں شدت کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 75 اموات واقع ہوئی ہیں۔ ملک میں جو کورونا کی دوسری لہر ہے اس سے ہلاکتوں کی تعداد جو کیسز میں جیسے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 75 اموات واقع ہوئی ہیں۔ یہ پچھلے 4.5 ماہ کے دوران سب سے زیادہ اموات ایک دن کے اندر ریکارڈ کی گئی ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 35,197 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,829 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ وائرس سے انتقال کرنے والے افراد کی تعداد 75 آج کے دن ریکارڈ کی گئی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والی ہلاکتوں میں یہ 4.5 ماہ میں سب سے زیادہ ایک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل 10 جولائی کو ہم نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ 10 جولائی کو ایک روز میں کورونا سے 75 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی تھیں۔ سرکاری پورٹل کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا مثبت آنے کی جو شرح ہے وہ 8% تک ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 8,166 ہو گئی ہے اور مجموعی طور پر کیسز کی جو تعداد ہے وہ 4 لاکھ سے اوپر جا پہنچی ہے، جبکہ فعال کیسز کی جو تعداد ہے وہ 49,780 ہے۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹوں کے دوران جو صحت یاب مریضوں کی جو تعداد ہے وہ 2,079 کے قریب جو مریض ہیں وہ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ رخ کرتے ہیں صوبوں کی صورتحال ہم اس حوالے سے بتائیں تو سرکاری پورٹل کے مطابق سندھ میں جو کورونا مریضوں کی جو مجموعی تعداد ہے اس میں 1,75,642، جبکہ ان میں سے 2,962 افراد انتقال کر چکے ہیں۔ پنجاب میں کورونا کی جو کل مریضوں کی تعداد ہے وہ 1,20,356 ہے اور اس میں سے 3,066 افراد جو ہے وہ وائرس میں مبتلا ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ بلوچستان میں مریضوں کی کل تعداد 17,215 ہے اور ہلاکتوں کی جو تعداد ہے 169 ریکارڈ کی ہو چکی ہے۔ خیبر پختونخوا میں کورونا سے کے جو مریض ہیں ان کی جو تعداد ہے اس میں 47,701 ریکارڈ کیا گیا اور 1,375 افراد ان کا انتقال ہو چکا ہے، جبکہ آزاد کشمیر میں 6,982 افراد وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں اور 1,173 افراد جو ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ گلگت بلتستان میں اب تک کورونا سے جو مریضوں کی تعداد ہے اس میں 4,667 ہے اور افراد جو انتقال کر چکے ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ 97 بتائی جاتی ہے۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی طرف سے آئندہ 5 ماہ کے دوران اپنے اہداف سے 4.4% سے زیادہ ٹیکس وصول کر لیا ہے۔ ایسا کہنا تھا ذرائع کے مطابق ایف بی آر نے مالی سال کے 5 ماہ میں جولائی سے نومبر تک 1,690 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کیا، جبکہ ہدف جو تھا وہ 1,670 ارب روپے تھا، 1,670 ارب روپے تھا۔ اور اب یہ جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ تقریباً 10 ارب جو ہے وہ اوپر کی طرف گیا ہے۔ ایف بی آر کے مطابق انکم ٹیکس کی مد میں 577 ارب روپے اور سیلز ٹیکس کی جو حاصل کردہ ریونیو ہے اس میں 743 ارب روپے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 104 ارب اور کسٹم ڈیوٹی کی مد میں 264 ارب روپے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق رواں مالی سال میں ٹیکس وصولی کا جو ہدف ہے وہ 4,390 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ گزشتہ سال ان 5 ماہ میں 1,623 ارب روپے نیٹ ریونیو حاصل کیا گیا تھا۔
ناظرین رخ کرتے ہیں سراپا بازار کا، تو وہاں پر جو صورتحال نظر آتی ہے سونے کی قیمت کے حوالے سے بات کریں تو سندھ سراپا بازار جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں جو فی تولہ سونے کی قیمت ہے اس میں 1600 روپے یکدم اضافہ دکھائی دیا، اور اس کی جو قیمت ہے وہ 1600 روپے اضافے کے بعد 1,10,800 روپے ہو گئی ہے۔ 10 گرام جو سونے کی قیمت ہے اس میں 1372 روپے اضافے کے بعد 94,993 روپے ریکارڈ کی گئی۔ عالمی سراپا بازار میں بھی سونے کی قدر میں کچھ اضافہ ہوا ہے۔ عالمی سراپا بازار میں سونے کی قدر $30 اضافے کے بعد $1831 فی اونس پر آ گئی ہے۔ اگر ڈالر کی بات کریں تو انٹر بینک میں جو مارکیٹ میں ڈالر کی قدر ہے وہ 64 پیسے بڑھ کر 160 روپے 46 پیسے ہو گئی ہے۔ ملک میں جو مبادلہ کی مارکیٹ ہے اس میں آج ڈالر کی قدر میں اضافے کا رجحان دیکھا گیا۔ انٹر بینک میں جو ڈالر کی قیمت ہے اس میں 64 پیسے اضافے کے بعد 160 روپے 46 پیسے پر بند ہوئی۔ اوپن مارکیٹ میں 60 پیسے ڈالر مہنگا ہوا اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 160 روپے سے 160 روپے 80 پیسے رہی۔ ناظرین بات کریں اگر مارکیٹ کی جو 100 انڈیکس ہے یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو جیسے ہی دسمبر کا مہینہ آیا تو ہمارے ذہن میں ایک چیز آئی کہ دسمبر میں پچھلے 3 دن سے آپ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں تیزی نظر آئی، اور مارکیٹ نے آج 42,000 کا جو ایک لیول ہے اس کو بھی کراس کیا۔ تو اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے پچھلے 5 سالوں کی، ہمارے پاس کمپیریٹیو انالیسز ہے دسمبر کی جو اسٹاک ایکسچینج کی جو رپورٹ ہے KSE 100 انڈیکس کے حوالے سے۔ تو ہم پہلے شامل کرتے ہیں 2015 کی اگر بات کریں تو 2015 میں مارکیٹ 32 دسمبر کی بات کر رہے ہیں، دسمبر کا ٹرینڈ ہے 32,264 پر اوپن ہوئی تھی، اور اس کا ہائی رہا تھا 33,321 پوائنٹس اور لو رہا تھا اس کا 31,666 پوائنٹس، اور یہ کلوز ہوئی تھی دسمبر 2015 میں 32,816 پوائنٹس پر۔ اور اس کے بعد اگر بات کریں دسمبر 2016 کی، 30 دسمبر 2016 کی جو مارکیٹ بند ہوئی تھی اس میں 43,000 پوائنٹس سے اوپر گئی تھی مارکیٹ، 43,033 پوائنٹس رہا تھا اس سے اوپن ہوئی تھی، اور 47,934 کا لیول اس نے اچیو کیا تھا، 42,622 اس کا لو رہا، اور 47,807 30 دسمبر کو یہ کلوزنگ میں آئی تھی۔ بات کرتے ہیں 30 دسمبر 2017 کی، تو 40,049 کے قریب مارکیٹ اوپن ہوئی تھی، 40,643 پوائنٹس اس کا ہائی رہا تھا، 37,737 پوائنٹس اس کا لو رہا، اور 40,471 پوائنٹس اس کا ہائی رہا تھا۔ بات کریں 30 دسمبر 2018 کی، تو 40,383 پوائنٹس پر یہ مارکیٹ اوپن ہوئی تھی، 40,496 پوائنٹس اس کا ہائی رہا، 36,802 پوائنٹس اس کا جو ہے وہ لو رہا، اور 37,000 اس کا ایک دم سے نیچے آئی تھی مارکیٹ، 37,067 پوائنٹس پر یہ کلوز ہوئی تھی 30 دسمبر 2018 کو۔ اور پچھلے سال کی اگر بات کریں 30 دسمبر 2019 کی مارکیٹ کی صورتحال دیکھیں تو مارکیٹ کا جو ٹرینڈ رہا وہ اسی طریقے سے مارکیٹ اوپن ہوئی تھی 39,521 پوائنٹس پر، اور اس کا ہائی رہا تھا 42,056 پوائنٹس، اور لو رہا اس کا 39,288 پوائنٹس، اور مارکیٹ میں کلوز ہوئی تھی یہ 30 دسمبر 2019 میں 40,735 پوائنٹس پر۔ مارکیٹ کا ایک وہی ٹرینڈ نظر آ رہا ہے، اور دسمبر جیسے سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے اس کے اندر مارکیٹ کے اندر تیزی نظر آتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ تیزی آپ کو پچھلے 3 دن سے نظر آ رہی ہے۔ آپ پرائس انڈیکس بھی دیکھیں، آپ ڈالر کی مارکیٹ دیکھیں، اور جو ہماری جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں خاص کر کے KSE 100 انڈیکس کی بات کریں تو اس نے بھی آج 42,000 کا لیول اچیو کیا، 42,027 پوائنٹس پر بند ہوئی ہے مارکیٹ، اس کا ہائی رہا تھا 42,074 پوائنٹس، اور لو رہا اس کا 41,665 پوائنٹس۔ مجموعی طور پر 369 کمپنیز نے آج کاروبار میں حصہ لیا، 213 کمپنیز اس کی ایڈوانس پر بند ہوئی، اور 119 کمپنیز اس کی ڈکلائن کی طرف آئی ہیں، اور 37 کمپنیز اس کی جو ہے وہ ان چینج رہیں۔ والیومز کی اگر بات کریں تو کل کے مقابلے میں ذرا سے کم والیوم جنریٹ ہوئے، کل 48 کروڑ کے تھے تو آج 47 کروڑ کے والیوم جنریٹ ہوئے، 47 کروڑ 68 لاکھ شیئرز کا آج کاروبار ہوا، 20 ارب روپے کے قریب تقریباً اس کی مالیت رہی۔ KSE 100 انڈیکس کی بات کریں تو 100 انڈیکس نے 28 کروڑ کا جو والیوم ہے اس کو جنریٹ کیا،
28 करोड़ 9 लाख इसकी जो टोटल वैल्यू रही, और मार्केट का ये 59% हिस्सा रहा। और इसका जो वॉल्यूम की बात करें, हम वैल्यू बोला है, वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की एससी 100 इंडेक्स ने 28 करोड़ 9 लाख शेयर्स का जनरेट किया और 14 अरब 89 करोड़ रुपए इसकी मार्केट की वैल्यू रही 100 इंडेक्स की। ये मार्केट का तकरीबन 76% हिस्सा बनता है। टॉप 3 सेक्टर्स की अगर बात करें तो आपको नजर आएगा टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन मार्केट को लीड करते हुए 8 करोड़ 53 लाख शेयर्स के साथ 12 कंपनीज ने आज इसके मार्केट में कंट्रीब्यूट किया। 9 कंपनीज इसकी एडवांस पर बंद हुई और 1 कंपनी इसकी डिक्लाइन पर और 2 कंपनीज इसकी अनचेंज रही। सीमेंट सेक्टर रहा दूसरे नंबर पर 4 करोड़ 89 लाख शेयर्स के साथ 18 कंपनीज ने इसके मार्केट में पार्टिसिपेट किया, 13 कंपनीज इसकी एडवांस पर और 5 कंपनीज इसकी डिक्लाइन पर बंद हुई हैं। रिफाइनरी सेक्टर की रहा तीसरे नंबर पर, रिफाइनरी सेक्टर ने लीड किया मार्केट को तीसरे नंबर पर 4 करोड़ 80 लाख शेयर्स के साथ 4 कंपनीज ने इसके मार्केट में पार्टिसिपेट किया और चारों कंपनीज इसकी एडवांस पर बंद हुई हैं। मार्केट लीडर्स की अगर बात करें तो यूनिटी फूड्स लिमिटेड 3 करोड़ 97 लाख शेयर्स के साथ मार्केट को लीड करता हुआ नजर आया। 27 रुपए 38 पैसे के साथ इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी। 27 रुपए 68 पैसे इसका हाई रहा और 26 रुपए 86 पैसे इसका लो रहा। आज मार्केट में इसकी जो शेयर प्राइस है वो थोड़ी सी नीचे आई है, 27 पैसे 27 रुपए 20 पैसे पर ये मार्केट में बंद हुआ है। कल के मुकाबले में 98.98% आशारिया 98% इसकी जो शेयर प्राइस है उसमें कमी रिकॉर्ड की गई। टीआरजी जो है ये टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर से बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। पिछले आप 3 दिन से देखें तो इसकी जबरदस्त एक रैली बन रही है और ये डे बाय डे मार्केट में अपने शेयर प्राइस को गेन कर रहा है। आज इसने 3 करोड़ 85 लाख शेयर के साथ मार्केट को कंट्रीब्यूट किया। 67 रुपए 49 पैसे पर इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी और 72 रुपए का इसका हाई रहा और 66 रुपए 85 पैसे इसका लो रहा। 3 रुपए 85 पैसे इसने आज मार्केट में शेयर प्राइस गेन की है। 71 रुपए 25 पैसे पर मार्केट में शेयर प्राइस बंद हुई है। 5.71% इसकी शेयर प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड रहा तीसरे नंबर पर 3 करोड़ 46 लाख शेयर्स के साथ 19 रुपए 38 पैसे पर मार्केट में इसकी शेयर प्राइस ओपन हुई थी। 20 रुपए 20 पैसे इसका हाई रहा और 19 रुपए 15 पैसे इसका लो रहा। 19 रुपए 63 पैसे पर मार्केट बंद हुई है। 22 पैसे इजाफे के साथ 1.13% इसकी शेयर प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, बात करें अगर गेनर्स और लूजर्स की तो टॉप 3 गेनर्स की अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू शेयर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज तो MTL 78 रुपए 34 पैसे इजाफे के साथ 1122 रुपए 99 पैसे पर बंद हुआ है। INDU 75 रुपए 70 पैसे इजाफे के साथ 1218 रुपए 48 पैसे पर बंद हुआ। बाटा पाकिस्तान 69 रुपए इजाफे के साथ 1484 रुपए 33 पैसे पर बंद हुआ है। लूजर्स की अगर बात करें तो SAPT 84 रुपए 58 पैसे इसने मार्केट में आज शेयर प्राइस लूज की है और 1053 रुपए पर बंद हुआ है। PRET 17 रुपए कमी के साथ 218 रुपए पर बंद हुआ और पैकेजेस 13 रुपए 88 पैसे कमी के साथ 541 रुपए 08 पैसे पर बंद हुआ है। नाज़रीन, अगर इंटरनेशनल मार्केट की सूरत हाल का जायजा लें तो इंटरनेशनल मार्केट की सूरत हाल में अजीब ही सूरत हाल नजर आ रही है। एक दिन मंदी का रुझान नजर आता है तो दूसरे दिन मस्बत रुझान नजर आता है। आज मार्केट में मंदी नजर आई। ऑस्ट्रेलिया की मार्केट मनफी रुझान नजर आया। 1 पॉइंट का 2 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई चाइना की मार्केट में। हांगकांग की मार्केट में 35 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडिया की मार्केट में 37 पॉइंट्स की, जापान की मार्केट में 13 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और ताइवान की मार्केट में 103 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की। तो अगर हम नेट पोर्टफोलियो देखें, नेट जो फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसमें देखें तो 1 अरब 19 करोड़ रुपए 19 करोड़ 70 लाख रुपए की जो है वो सेलिंग नजर आती है हमें। इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें तो फॉरेन इंडिविजुअल्स ने आज परचेजिंग की है 7,42,000 रुपए की और फॉरेन कॉर्पोरेट्स अगेन आज दोबारा से वो ट्रेंड नजर आया। जैसे पीर की जो मार्केट थी उसमें नजर आया था 1 अरब 16 करोड़ रुपए की आज यहां पर सेलिंग नजर आई है। ओवरसीज पाकिस्तानी के अकाउंट्स में 3 करोड़ 45 लाख रुपए की यहां पर हमें सेलिंग नजर आई है।
لوکلز کی اگر بات کریں تو سب نے موسٹلی آج یہاں پہ نظر آئے لوکلز نے بہت ساری پرچیزنگ کی ہے. تمام جو جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ایک دو اکاؤنٹس کو چھوڑ کر ہم اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. انڈیویجلس کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں 30 کروڑ 97 لاکھ روپے کی پرچیزنگ نظر آئی ہے. کمپنیز کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں 25 کروڑ 18 لاکھ روپے کی یہاں پر ہمیں پرچیزنگ نظر آئی. بینکس اور ڈی ایف آئیز کا جو اکاؤنٹ ہے یہاں پر ہمیں کچھ سیلنگ نظر آئی ہے تقریباً 20 کروڑ روپے کی, اور نان بینکنگ فائنینشیل کمپنیز 27 لاکھ 14 ہزار روپے کی یہاں پر ہمیں پرچیزنگ کرتی ہوئی نظر آئی. میوچل فنڈز کی اگر بات کریں تو میوچل فنڈز کے اکاؤنٹس میں بھی ہمیں پرچیزنگ نظر آئی ہے 74 لاکھ 73 ہزار روپے کی. 8 کروڑ 88 لاکھ روپے کی پرچیزنگ نظر آئی ہے ہمیں. ادر آرگنائزیشنز کے اکاؤنٹس میں 35 کروڑ 5 لاکھ روپے کی ہمیں بروکرز کا جو بروکرز ٹریڈرز جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر نظر آیا ہے, اور 38 کروڑ 60 لاکھ روپے کی ہمیں پرچیزنگ نظر آئی ہے انشورنس کے جو اکاؤنٹس ہیں اس کے اندر. مجموعی طور پر صورتحال مارکیٹ کی بہترین ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر ہم بات کریں جو انفلیشن جو نظر آئی ہے نومبر کے میں, اس کے جو اعداد و شمار نظر آئے ہیں وہ کافی کم ہو کر 8.3% ہو گئی ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو آنے والے وقت ہے اس میں مزید جو ہے اس میں اضافہ, یہ انفلیشن نیچے آئے گی اور آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ بہت اچھے سے ٹرینڈ کر رہی ہے. لوگوں کا جو ریمیٹنسز ہے جو اوورسیز پاکستانیز کی اگر ہم بات کریں تو ریمیٹنسز بہت اچھے جو روشن ڈیل اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان کے اندر منتقل ہو رہے ہیں, اور خاص کر کے جو انڈیویجولز ہیں وہ بہت پر امید ہیں اور وہ اس حوالے سے پاکستان کی مارکیٹ کی طرف نظریں جمائے بیٹھے ہیں. اور آج مارکیٹ نے جیسے ہم نے بتایا کہ 42,000 کا لیول بھی کراس کیا, اور اگر یہ ریلی چلتی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ مزید اچھے سے اس کے اندر نظر آئے گا. جہاں تک بات ہے کہ کاروبار کرنے کے حوالے سے جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ صرف اس چیز کا دھیان رکھیں, ایسی کوئی پینک کی صورتحال ابھی نظر نہیں آ رہی ہے. بہت مستحکم مارکیٹ نظر آ رہی ہے, بہت سموتھ کام ہو رہا ہے مارکیٹ کے اندر. آپ مارکیٹ کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کام کیجئے, اچھے سے کام کیجئے, اور بلو چپ آئٹمز کا ضرور خیال رکھیے اور سیکٹرز کا خیال رکھیے. ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ایسے اسکرپٹس بنائیں اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کن اسکرپٹس کو جو زیادہ اٹریکٹیو نظر آتے ہیں یا اٹیکنگ جو یا ڈیفینسو جو اسکرپٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مارکیٹ کی جو صورتحال ہے وہ بہت اچھی چل رہی ہے. آرام سے کام کیجئے, سکون کے ساتھ کام کیجئے, اور اچھے جو سیکٹرز ہیں ان میں سے کچھ اسکرپٹس جو آپ کو نظر آتے ہیں جو اچھا ڈیویڈنڈ دیتے ہیں, جو اچھا پے آؤٹ دیتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں آئل سیکٹر کی, ہم بات کرتے ہیں فارماسیوٹیکل سیکٹر کی, ہم بات کرتے ہیں بینکنگ سیکٹر کی, ہم بات کرتے ہیں فارماسیوٹیکل سیکٹر کی. تو آپ اپنے حساب سے اس کی اپنے اسمال جو اسٹریٹجی ہے آپ اس کو ڈیزائن کرتے ہوئے آپ مارکیٹ کے اندر آپ جا کر ٹریڈ کر سکتے ہیں. کرونا وائرس کے متعلق جو خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی, کچھ پاکستان میں جو ہلاکتوں کی تعداد ہے اس میں اضافہ ہوتا ضرور نظر آ رہا ہے, لیکن خوش آئند خبر یہ ہے, خوش آئند بات یہ ہے کہ لوگ اب ماسک پہننے کی جو روٹین ہے اس میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ہم مارکیٹس میں نکلتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ ماسک پہن کر باہر نکلے ہوئے, تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے, اور یہ ایک شعور مارکیٹ کے اندر لوگوں کے اندر جو سوسائٹی کے اندر یہ شعور آنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب تک ویکسین کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی ہے, این سی او سی نے اپنا جو لاہ عمل ہے اس کا بنا لیا ہے, اس کے ہم ویکسین جیسی آئے گی ہم اس کو پروکیورمنٹ کے حوالے سے تو انہوں نے پورا پلان ڈیزائن کر لیا ہے. تو انشاءاللہ جیسے ہی ویکسین آئے گی ویکسین کو عوام تک پہنچانا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اور وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں. ایک اچھی خبر آ رہی ہے اور لوگوں کے اندر بھی اس چیز کا شعور ڈیولپ ہو رہا ہے, لوگ ماسک کا استعمال کر رہے ہیں, یہ ایک بہت خوش آئند خبر ہے. ہم اپنا پیغام کہ آپ محفوظ تو معاشرہ محفوظ, آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں کاروباری ایکٹیویٹیز کے لیے, آپ اشیاء فروشی کے لیے مارکیٹس میں جاتے ہیں, کنزیومر مارکیٹس میں جاتے ہیں, تو آپ برائے مہربانی ماسک کا استعمال ضرور کیجیے اور دوسروں کو بھی اس چیز کی تلقین کیجیے. آپ محفوظ تو معاشرہ محفوظ, اس پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد سلمان کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.